آج کل کے جاہل اور ان پڑھ جدید مفکرین جو دین کو نئے زمانے اور نئے تقاضوں کے مطابق ڈالنے کی کوشش میں لگے ہیں، اصل میں ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مغرب زیادہ لوگ ہیں اور مغربیت ان کے جو ہے وہ خون و نس نس کے اندر جو بسی ہوئی ہے۔ اصل یہ انہیں پڑھتے ہیں اور پھر ان کی اینک لگا کر قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مغرب کا وہ سب سے بڑا نظریہ، عیسائیت کا، کرسچینٹی کا وہ سب سے بڑا نظریہ، جو کہ آج دین جو ہے وہ دقیانوس ہو چکا ہے، دین ایک فرسودہ چیز ہے، دین گئے گزرے زمانے کی بات ہے۔ سگمنڈ فرائڈ نے بھی کہا تھا کہ دین والوں کا دور نکل گیا اور اب عقل والوں کا دور آ گیا ہے، یعنی دین جو ہے وہ اب پچھلی کسی دور زمانے کی بات تھی، اب دین کو، زندگی کو، ہر چیز کو عقل پہ پرکھا جائے اور نئے نئے جو ہے وہ تجربات کیے جائیں۔ تو یہ لوگ ان سے مرعوب، اوور ویلمڈ ہوتے ہیں اور ان کے نظریے اور ذہن سے قرآن و سنت کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے پیچھے چلتے ہیں کہ وہ تعبیر، وہ دین، وہ طریقہ جو 14 صدیوں سے ہمیں جو ہے وہ ایکسپرٹس نے دیا ہے، جو ہے کوالیفائڈ پرسن نے دیا ہے، جو انتہائی تجربہ کار اور جو ہے وہ علم والے لوگ تھے، انہوں نے دین کا جو سمجھ وہ صحابہ نے دی ہے، جو ہے وہ آقا علیہ السلام سے ملی ہے یا قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے ملی ہے، تعبیر ملی ہے، وہ اب فرسودہ ہو چکی ہے۔ اب اس پہ عمل کریں گے تو لہٰذا تو ہم زمانے کے ساتھ چل نہیں سکیں گے۔ تو اصل میں یہ مغرب زدہ لوگ ہوتے ہیں، مغربیت کے پروردہ لوگ ہیں، اور یہ وہ طریقہ جو استعمال کر رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ روایتی، جس کو روایتی کہتے ہیں، وہ حقیقی دین، وہ قابل عمل نہیں ہے، وہ زمانے کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ آپ کا جیسے دل چاہتا ہے وہ تعبیر آپ کر لیں، آپ کسی امام، کسی جو ہے وہ بزرگ، کسی بھی ایک جو ہے وہ قرآن کے، حدیث کے، تفسیر کے، فقہ کے ایکسپرٹ کی بات کو نہ مانیں، وہ تو پتہ نہیں پچھلی صدی کی بات تھی۔ تو یہ بیانی وہی نظریہ ہے جو 16ویں صدی کے اندر جو ہے وہ یورپ کے اندر جو ہے پنپا بیدار ہوا، اور انہوں نے جو عیسائیت کو بالکل اڑا کے رکھ دیا، بلکہ مخالف سمجھے گئے کہ جو حقیقی علماء، روایتی علماء ہیں، وہ شاید عقل کے دشمن ہیں۔ عیسائیت سے لی گئی یہ باتیں کہ اب جو ہمارے علماء ہیں، ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں، جو دیندار طبقہ ہے، یہ عقل کے، یہ سائنس کے، یہ ترقی کے دشمن ہیں، تو لہٰذا ان کو ایک ویسے مسخرہ بنا کے پیش کیا جائے لوگوں کے سامنے۔ کسی شخص کی کوئی ایک آدھی غلطی ہو سکتی، بالکل ہو سکتی ہے ہر فیلڈ میں۔ اگر کسی دیندار آدمی نے کوئی غلطی کر دی اور وہ تجربہ اس کے خلاف جا رہا ہے، تو یہ کوشش نہیں کرتے کہ اس کی تصحیح کی جائے، بلکہ اس کا مذاق اڑایا جائے اور سارے طبقے کو، ایک آدمی کو اٹھا کے سامنے رکھ کے بدنام کر دیا جائے۔ تو یعنی سائنس کو، جدید دور کو اور دین کو یہ جدت کے نام پہ ایک دوسرے کا مخالف سمجھ کر ایک نئی تعبیر جو ہے وہ لوگوں کو دیتے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ شاید جیسے انسانی ترقی کر رہی ہے، دین کو بھی ترقی کرنی چاہیے، دین کو بھی ذرا سافٹ ہونا چاہیے، دین کو بھی تغیرات زمانہ کے ساتھ چینج ایبل ہونا چاہیے، اس کو بدلتے رہنا چاہیے۔ حالانکہ دین ان نظریات کا نام ہے جو اللہ نے 14 صدیوں پہلے ہمیں دے دیے تھے، ان اعمال کا نام ہے، اور جو زمانے کی چینجنگ کے ساتھ چینج ایبل نہیں ہے، سوائے چند فروعات کے، باقی جو حقیقت ہے وہ وہی ہے جو پہلے دن سے اللہ نے بیان کر دی۔ ورنہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ درست نہیں تو کیا خدا کا علم ناقص تھا؟ کیا خدا کو زمانے کی تبدیلی کا پتہ نہیں تھا؟ کیا رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا؟ تو اب دیکھیے انڈرسٹوڈ کیا بات پائی جاتی ہے کہ خدا کا علم بھی نعوذ باللہ ناقص، رسول کا علم اور ان کے معاملات بھی ناقص اور عقل کلی ہو گئے۔ تو یہ مغرب کا دیا ہوا نظریہ ہے جس کو پڑھ کر یہ ہمارے دین کے اوپر اپلائی کرنے والے ہیں۔